مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں روحانی علاج اور استخارہ۔ الحمدللہ یہ پروگرام ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کے لیے بالخصوص لے کر آتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہندوستان بھر سے کئی ناظرین کرام ہم سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اپنے روحانی علاج طلب کرتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور استخارے میں جو جواب آتا ہے وہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، استخارہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو، اللہ پاک کی رضا کو معلوم کرنا ہوتا ہے۔ ہم جو بھی حلال کام کریں، جائز کام کریں، اگر ہم استخارہ کر لیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف یہ سنت ہے بلکہ ترغیب بھی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی اس پر عمل تھا، اور اب تک امت الحمدللہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو استخارہ بھی ہم لائیو کرتے ہیں۔ آپ کہیں جاب تلاش کر رہے ہیں، کہیں آپ جوائن ہونا چاہتے ہیں، آپ کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نیا سیٹ اپ آپ لگانا چاہ رہے ہیں، آپ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، جی ہاں، جن کی رشتوں کے معاملات ہیں لیکن الجھن میں ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے نہیں ہے، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے رشتہ ہو یا لڑکی کی طرف سے رشتہ ہو، تو یہ بھی اس میٹر میں استخارہ کروا سکتے ہیں۔ ہر حلال اور جائز کام کے لیے اگر آپ استخارہ کروائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے کالز کو شامل کریں گے۔ اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، آپ واٹس ایپ پر جائیے، ہمیں وائس کر دیجئے۔ اسلامی بہنیں وائس نہ فرمائیں، ٹیکس کر سکتی ہیں۔ اگر اسلامی بہنیں پوچھنا چاہتی تو ٹیکس کریں، یا پھر اپنے گھر کے کسی محرم اسلامی بھائی کے ذریعے آپ چاہیں تو وائس بھی کروا سکتی ہیں۔ ایک اور آپشن آپ کے لیے اویلیبل ہے، یوٹیوب آپ کمنٹس باکس میں جائیے، لائیو چیٹ کا آپشن آپ کے لیے اوپن ہے، آپ جائیں، وہاں پر آپ اپنا نام لکھیں۔ جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ جس کے متعلق بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں اس کا نام ہو اور اس کی والدہ کا نام ہو، اور کمپلیٹلی جو پورا نام ہے وہ لکھیں۔ انشاءاللہ الکریم ممکن ہوا تو ہم استخارے بھی کریں گے، اور آپ جو روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آپ کے سوالات کی طرف بڑھیں، نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو ہم سن لیتے ہیں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جی ہاں، من کرتا ہے کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہی چلے جائیں جب ہم فضائل کو سنتے یا پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، مرنے سے پہلے جو چاہیں کہ جنت کی خوشخبری، جنت کا ٹھکانہ دیکھ لیں، تو ایک آسان سا ایک ورد، ایک عمل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ اور ناظرین کرام، وہ کون سی ایسی پریشانی ہے، کون سا ایسا مرض ہے، کون سا ایسا پرابلم ہے کہ جو درود پاک سے حل نہ ہو؟ اگر صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو یقین جانیں ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تو آئیے شوق و محبت کے ساتھ میرے ساتھ بھی مل کر آپ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے ہم چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں یا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، اس طرح بھی کال پلے کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم اشرفی ہے۔ میرا سوال ایف ٹی این چینل سے ہے۔ میں سورت ویراول سے بول رہا ہوں۔ میرے ابا کے اور میرے گھر والوں کے جتنے بھی روزی میں برکت ہو، ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے۔
وسیم اشرف بھائی، اللہ پاک سلامت رکھیں، آپ کے رزق حلال میں خوب برکت دے، گھروں میں بھی برکت دے، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان ہے۔ ایف جی این چینل پہ میرا سوال ہے کہ میرا حافظہ مضبوط کرنے کے لیے روحانی علاج بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، حافظہ مضبوط کرنے کے لیے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط فرمائے، جو آپ یاد کریں آپ کو یاد رہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ روحانی علاج بالکل بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ کئی جو طلبہ کرام ہیں، جو طلبہ دین ہیں، جو اسکول اینڈ کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، حافظے کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے، تیز مائنڈ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بتاتے ہیں جو سب کے لیے یکساں مفید ہوگا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ السلام علیکم، شوگر کے علاج کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوگر کے علاج کا وظیفہ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو، اللہ پاک کرم کا معاملہ فرمائے۔ جی آپ کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ رزق میں برکت کا وظیفہ۔ رزق میں برکت کے حوالے سے ہمارے ویراول سے وسیم بھائی نے سوال کیے ہوئے کہ یہ چاہ رہے کہ ان کے گھر میں والد صاحب کے، بھائی کے، سب کے رزق میں برکت ہو جائے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور پیارا عمل پیش خدمت ہے۔ کرنا یہ کہ آپ نے ایک پہلے آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ عز و جل نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہی مال سے اپنے پڑوسیوں کی بھی مدد کرنے لگا۔ سبحان۔ تو پیارے اسلام بھائی، جیسے آپ نے بتایا کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے، تو آپ نے یہ عمل کرے، گھر والے بھی عمل کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو، اگر کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہو جائے، اور کوئی نہ ہو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام عرض کرے، اور پھر قل هو اللہ احد، یہ جو سورہ اخلاص ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں خوب خیر و برکت شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا وظیفہ بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ ضرور اس کی برکت ملے گی۔ جی نیکسٹ جو روحانی علاج معلوم کیا جا رہا تھا اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ایان بھائی نے سوال کیے کہ حافظہ مضبوط ہونے کے لیے، جیسے ماشاءاللہ ہمارے ندیم بھائی نے بھی بتایا کہ کئی سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اپنا حافظہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے، آپ نے 7 مرتبہ یا علیم، 7 بار یا علیم، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ العلم نشرح، یہ مکمل صورت 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس پر عمل کریں، حافظہ مضبوط ہوگا۔ اور یہاں ایک مدنی پھول یہ بھی دینا چاہوں گا ایف جی این چینل کے ناظرین کی، حافظہ کمزور ہونے کے اسباب پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس بنا پر حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو بھولنے کی بیماری یا حافظہ جو کمزور ہونے کی بیماری ہے، یہ گناہوں کے سبب بھی ہوتی ہے۔ بالخصوص بد نگاہی کرنے کا جو عادی ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھتا ہے، وہ نظارے دیکھتا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے کہ جو دیکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھنا یہ بھی حافظے کو کمزور کرتا ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا، ریلز کا زمانہ ہے، اگر اس طرح کے پیجز یا اس طرح کے چینل کو فالو کیا ہوا ہے جہاں بے حیائی کے نظارے ہیں، علمان والحفیظ، اب تو اس سے بچنا بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو چکا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوا ہے۔ تو جن کے حافظے
مضبوط نہیں ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہتا، 2 دن پہلے پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا، تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اس پر اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم کافی حد تک اپنے حافظے کو مضبوط رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس لیے فرمایا ہے کہ اگر علماء کی بھی بات کریں تو پہلے جیسے جو علماء تھے، جگید علماء تھے، شاید اب امت کو اتنے مضبوط علماء نہ ملے. تو میں یہ کہوں گا کہ شاید پہلے جیسے ڈاکٹرز امت کو نہ ملے، سائنٹسٹ امت کو پہلے جیسے ہو سکتا ہے نہ ملے، کیونکہ ریسرچ کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، حافظوں کا مضبوط ہونا، فضولیات سے بچنا، یہ بہت ہی کم ہو چکا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جو وظائف بتائے گئے اس کے مطابق عمل کیجیے گا. بلکہ یہ بھی ایک مدنی پھول آپ دے دیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کوانٹٹی بتا رہے ہوتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ پاک کا نام ہی تو ہے، مقدس نام ہی تو ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ پاک دور کرنے والا ہے. تو اس کا بھی کوئی اصول ہے؟ جی بالکل، ندیم بھائی نے بڑا ہی پیارا سوال کیے. واقعی میں یہ ہے. اب اس کی مثال آپ اس انداز میں بھی لے سکتے ہیں کہ تالا اور چابی. تالے کی جو چابی ہوتی ہے اس کے جو دندانے ہوتے ہیں، اس میں ایک چھوٹے ایک بڑے ہوتے ہیں، اس کی شکلیں کچھ بنی ہوتی ہے. جی اگر اس کے جو تالے کی جو چابی ہوتی ہے، اگر کوئی دوسرے تالے کی چابی اس میں لگا دی جائے تو شاید تالا نہیں کھولے، اور ہوتا بھی ایسا کہ کھلتا بھی نہیں ہے. تو اسی انداز میں پیارے اسلامی بھائیوں ناظرین، جس طریقے سے آپ کو جو تعداد بتائی جاتی ہے، یہ تعداد واقعی اسی مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، نہ اس سے ایک کم کرنا ہے، نہ اس سے ایک زیادہ کرنا ہے. آپ نے اسی کے مطابق عمل کرے اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ کیسا ہوتا ہے. اچھا، ہوتا بھی یہ کہ فائدہ اب وہ جیسے بتایا گیا کہ آپ نے 21 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک یہ پڑھنا ہے. اب آپ نے یہ پڑھنے کے لیے اب جیسے مخارج کے ساتھ میں پڑھنا ہے، وضو کر کے آپ پڑھ لیں. اب یہ نہیں کہ آپ نے خالی بٹن دباتے گئے اور آپ کا عمل مکمل ہوتا گیا. اس انداز میں نہیں، آپ نے صحیح معنوں میں وضو کر کے بیٹھ جائے، یا مسجد میں اللہ توفیق دیتے چلے جائے. جانے کے بعد میں آپ بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ میں پڑھنے کے بعد میں جو آپ عمل جتنا آسانی کے ساتھ میں پڑھ لو گے بیٹھ کر کے اطمینان کے ساتھ میں، پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو کیسے ملتا ہے. انشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لائیو چیٹ کا آپشن آپ کے لیے اویلیبل ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین جو یوٹیوب چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہم سے کنیکٹ ہیں، وہ لائیو چیٹ کے ذریعے بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. اسی طرح واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے لیے ڈسپلے کیا جا رہا ہے اسکرین پر. آپ چاہیں تو وہاں پر بھی اپنی وائس یا اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں. آئیے مزید ہم آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں. کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں یا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ میرا اللہ. نام محمد عابد رضا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ انسا رفیع بنت سمین انجم یہ اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کو اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ سے عرض یہ ہے کہ ان کا استخارہ کر کے بتائیں. ٹھیک ہے، اولاد کے طلبگار ہیں اور استخارہ کر کے بتانا ہے. انشاءاللہ ضرور ہمارے عائز بھائی استخارہ کر کے بتائیں گے، اور انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے استخارے میں کیا آ رہا ہے. جی نیکسٹ. میرا نام محمد عاقب ہے. ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤں، اس کا کوئی عمل بتا دیجیے، جزاک اللہ. محمد عاقب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤں، اس کا کوئی روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے جی عاقب بھائی، لکھ لیا گیا ہے کہ آپ کو روحانی علاج بتانا ہے کہ آپ ماں باپ کے فرما بردار بنیں. ماشاءاللہ یہ ایک اچھی کڑھن ہے اور ایک اچھی سوچ کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کہ میں والدین کا فرما بردار کیسے بنوں، میں اطاعت گزار کیسے بنوں. یہ بہت اچھی سوچ ہے، اللہ پاک اس پر استقامت دے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہونا بھی اس دور میں بڑی بات ہے کہ ماں باپ کا میں فرما بردار بنوں. انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں. جی نیکسٹ سوال دیجیے گا. السلام علیکم، غصے کے علاج کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غصے کا علاج کے لیے کوئی وظیفہ، ٹھیک ہے جی آپ کو بتاتے ہیں. ایاز بھائی انشاءاللہ استخارے کی طرف بڑھیں گے، اور آپ اگر شوگر وغیرہ کا علاج، یہ ماں باپ کی فرما برداری کا جو ایک سلسلہ تھا، شوگر کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ شوگر کے حوالے سے سوال آئی ہوئی تھی کہ شوگر کافی ہو گئی، تو اس کے لیے ایک طبی علاج انشاءاللہ پیش خدمت ہے. آپ نے کرنا یہ ہے، عموماً یہ ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتی ہے، مل جاتی ہے، بڑی الائچی جو کھانے وغیرہ میں ڈالی جاتی ہے خوشبو کے لیے. آپ نے بڑی الائچی کو لینا ہے، اس کو آپ کھولو گے تو اس کے اندر جو ہے نا باریک باریک دانے آپ کو ملیں گے. آپ نے یہ دانے صبح نہار منہ 5 دانے چبانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے
رات میں سونے سے قبل 5 دانے چبا لیجئے، اچھے انداز میں چبائیے، اور چبانے کے بعد اس کو نگل لے، یہ استعمال کریں آپ روزانہ، انشاءاللہ عز و جل بہت ہی جلد آپ کی شوگر لیول ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ عاقب بھائی سوال کر رہے تھے کہ ماں باپ کی فرما برداری جو ہے مجھے نصیب ہو، ایسا کوئی روحانی علاج؟ ماشاءاللہ عاقب بھائی آپ کا یہ سوال واقعی میں بہت ہی پیارا سوال ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتے کئی سارے کہ میرے بچے نافرمان ہیں، ان کے لیے کوئی عمل بتائے کہ فرما بردار بن جائے، اور یہ عاقب بھائی خود سوال کر رہے ہیں کہ ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ماں باپ کے آنکھوں کا تارا بنائے اور آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بن جائے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا ہی ہے نا عاقب بھائی، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتے رہے مسلسل، انشاءاللہ عز و جل آپ جیسا چاہتے ویسا بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے۔ جی ایاز بھائی جو استخارہ کیا گیا اس کا عیسیٰ روفی بنت سمینہ انجم، جو بے اولادی کا انہوں نے کہا تھا، ان کا استخارہ کر دیا گیا۔ استخارہ میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، باقی حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، مزید ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ کریں اور صاحب اولاد ہو جائیں، اس کے لیے تعویذات حاصل کریں۔ مزید ایک وظیفہ بھی پیش کرتا ہوں، ان کو چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد 300 ٹائمز یعنی 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ صحیح، یہ دونوں کے لیے عمل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ایک اور سوال ہوا تھا ہم سے کہ غصے کا کوئی وظیفہ، یعنی غصہ آتا ہے تو کیسے کنٹرول میں آئے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ ہو تو آپ ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے میں آپ کی طرف تھوڑا رہنمائی لے لوں، یہ جی کہ غصہ، یہ ظاہر سی بات ہے، غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے غصہ، یہ یوں سمجھیے کہ جو حدیث پاک میں بتایا گیا اس کے مطابق یہ کہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کی ہاتھ میں گیند کی طرح ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ گویا کہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ کسی کے ہاتھ میں بکری ہے، یعنی جس طرح ایک بکری کو کان پکڑ کر جہاں بندہ لے جا رہا ہے وہ ویسے ویسے جاری ہوتی، ویسے ہی شیطان ایک غصیلے انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو غصہ آنا دیکھیں یہ فطری امر ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ غصہ بندے کو نہ ہی آئے، غصہ یہ آتا ہے، فطری امر ہے۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے غصہ نہیں آتا تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، کیونکہ غصہ آتا ہی ہے، فطری امر ہے، اور کہیں کہیں پر تو غصہ آنا یا اس طرح کی چیز کا اظہار کرنا یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، کہیں کہیں تو واجب بھی ہو جاتا ہے، اس کی اپنی کنڈیشنز ہیں۔ لیکن ایک عمومی سچویشن میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ غصہ انسان کی صحت کے لیے بھی مفید نہیں ہوتا، اور دنیا تو اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ایک ملک کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے یا وہ اپنے غصے کو اتار لیں، اس کے لیے ایک انتظام کیا ہوا ہے پورا، وہ قیمتی چیزیں رکھتے ہیں وہاں پر، اور جو بھی انسان غصیلا ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، جس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے، اگر اس کو غصہ اتارنا ہو تو وہ وہاں جاتا ہے، اس چیز کا پیمنٹ کرتا ہے اور اس کو پھر توڑتا ہے تاکہ اس کا غصہ اتر جائے۔ یعنی ایسے عجوبے بھی دنیا میں جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، حالانکہ پیمنٹ اس کو ضرور کرنا ہے کہ بھائی جتنا توڑنا ہے توڑو، سارا غصہ یہاں نکال دو، لیکن کسی اور پہ مت نکالو۔ تو چلے انہوں نے ایک راستہ نکالا ہے کہ بندہ انسانوں کی جگہ چیزوں پر غصہ نکالے اور توڑ پھوڑ کرے، جیسے کچھ لوگوں کی گھر میں عادت ہوتی ہے یہ توڑا وہ توڑا، تو وہ اس کے بجائے وہاں جائیں، پیمنٹ کریں اور اپنا غصہ پورا اتار لیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور یہ بات رکھی کہ سب سے جو بہترین گھونٹ ہے پینے کا وہ ہے غصہ۔ جی ہاں، اگر ہم غصے کو کنٹرول کریں، برداشت کریں، قوت برداشت اپنے اندر لے کر آئیں تو انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں ملے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں ہمیں کنٹرول کرنا ہے، جہاں ہمیں احتیاط کرنی ہے، یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب کسی پر غصہ آئے، بندہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائیں، بیٹھا ہے تو لیٹ جائیں، اور یہ بھی ایک سولوشن ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیں، آپ الگ ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ غصے کو نافذ کرنے میں، کیونکہ مسئلہ اور حکم جو ہے وہ اس کے نفاذ پر ہے۔ غصہ آ رہا ہے فطری امر ہے، لیکن آپ جو ریئیکشن دے رہے ہیں، اس کا جو نفاذ کر رہے ہیں، اگر اس سے کسی کا دل دکھ رہا ہے یا پھر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر حکم شرع عائد ہوتا ہے۔
وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی جان لیتے ہیں. جی، جن کو غصہ آتا ہو ان کو کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے رہیں، اور یہ ہے کہ اس کی کثرت بھی کریں اگر زیادہ غصے کا عادی ہو. اور ایسا ہے کہ بات پہ جیسے کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے غصہ آ گیا اور گھر پہ جھگڑے وغیرہ کا معاملات ہو رہے ہو تو آپ نے کرنا فوری طور پہ اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پڑھنے کی برکت سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ایک مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پانی میں دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز وجل اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اچھا، اس میں ہوتا ہی ہے کہ گھر کے بھی افراد ہوتے ہیں کہ گھر میں ایک نہیں بلکہ کئیوں کو بھی غصہ آتا ہو. اگر ایسا معاملہ ہو تو آپ نے کرنا ہی کہ گھر کے اندر جو مٹکے وغیرہ ہوتے ہیں پانی کے یا جگ وغیرہ ہو یا بوٹل وغیرہ ہو تو یہ آپ نے پڑھ کے اس میں دم کر لیجئے اور یہ پانی سب استعمال کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے گھر کے تمام افراد جن کو غصہ آتا ہوگا ان کو غصہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی مزید سوالات ہو تو پلے کیجیے گا پلیز. السلام علیکم، نظر اتارنے کا کوئی عمل بتا دیجیے، جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نظر اگر لگ جائیں تو نظر اتارنے کا وظیفہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں نظر بد سے بچائیں، حاسدین کے حسد سے بھی بچائیں. جی نیکسٹ سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ. ناصر، میری والدہ کا نام سید عسکری بیگم، اور میں کافی سالوں سے گھریلو پریشانی میں مبتلا ہوں. مجھے کچھ حل نظر نہیں آ رہا کہ کیا کروں کیا نہیں کروں. بہت زیادہ پریشان ہوں. کچھ ایسا وظیفہ یا روحانی علاج فرمائیں کہ جس سے ساری پریشانی ساری مصیبت دور ہو جائے، زندگی میں خوشحالی آ جائے اور اللہ تعالی اللہ عز و جل ساری حاجتیں پوری فرما دے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے. حسین بھائی پریشانیاں اللہ پاک آپ کی دور فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. اور یقیناً جو زندگی کی گاڑی ہیں یہ مسائل کے پہیوں ہی پر چل رہی ہوتی ہے. مسائل آتے ہیں لیکن کبھی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور اس طرح کی چیزیں آئیں تو اس کے لیے ضرور آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں چند مدنی پھول بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. جی ایک اور سوال دیجیے گا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. دعا قبول ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دعا قبول ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک آپ کی ہر جائز نیک دعا پر رحمت کی نظر فرمائے. جی کس طرح بھی سوال کر رہے تھے کہ پریشانیاں بہت ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں. اگر آپ بتائیں کہ یہ پریشانیاں کیسے دور ہوں، کوئی وظیفہ اگر اس کے متعلق. میں نے استخارہ کا بھی شاید فرمایا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، تو آپ ان کا استخارہ کر لیں انشاءاللہ. اور وظیفہ انشاءاللہ ہمارے شعیب بھائی بتا دیں گے. پریشانیوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، آپ پہلے روحانی علاج. جی آپ نے کرنا یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ عز وجل کیسی بھی پریشانی ہو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر لیں آپ کہ زیادہ پریشانی جیسا آپ بتا رہے تھے، آپ کے الفاظ سے آپ کے انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہے. اس کے لیے کرنا یہ، اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائے، تو حاجتیں پوری ہونے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے جمعہ کے دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد ہی مسجد ہی میں بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہوئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا مسلسل ورد کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد میں اذان مغرب سے 10 منٹ قبل آپ اس کو موقوف کر لیں. پھر اس کے بعد میں آپ دعا کریں، جو آپ کی حاجتیں ہیں اس حوالے سے آپ دعا کریں. مغرب کی اذان کا جواب دیجئے، نماز مغرب پڑھ کے دعا کر کے نکلے. انشاءاللہ عز وجل اس کی برکت سے، یہ مبارک ناموں کی برکت سے آپ کی جو حاجتیں ہیں مرادیں ہیں انشاءاللہ پوری ہوگی انشاءاللہ عز وجل. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اس پر بھی عمل کریں. اور جیسے نماز کا ماشاءاللہ کہا تو نہ صرف مغرب کی نماز بلکہ 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنا چاہیے. نماز
سے الحمدللہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رنج و علم دور ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں. وہ کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں؟ اگر ہم حقیقی معنوں میں نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس انداز میں اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم ہمارے پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور ہماری مشکلات کا بھی حل یہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں، چاہے اسلامی بہن ہو، اسلامی بھائی ہوں. یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر گھر میں ایک بے نمازی بھی ہوتا ہے تو اس کی نحوست سے گھر کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں، گھر میں برکت نہیں رہتی. آج گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، پرابلم ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ بندہ شکوے شکایت کرے، اس کو تو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں. اگر نہیں پڑھتا ہوں تو نماز پڑھنے کی عادت بنائے. جی استخارے میں جو جواب آیا ارشاد فرما دیجیے. ناصر بن اصغری بیگم انہوں نے گھر کی پریشانی کا تذکرہ کیا کہ گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، تو ان کا استخارہ کر لیا گیا. ان کے استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش پریشانی کا اشارہ بتا رہا ہے، کوئی جادو جنات یا ایسے بھی معاملات کی طرف اشارہ نہیں آ رہا. باقی حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے. اللہ پاک رحمت فرمائے. جو یوٹیوب پر چیٹ کے ذریعے ہم سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، گزارش کروں گا کہ تفصیل سے اپنا مسئلہ لکھیں، نام ضرور مینشن کریں. جن کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں ان کا نام ہو اور ان کی والدہ کا نام ہو تو انشاءاللہ پھر استخاروں کو میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مزید آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں. نظر بد کے حوالے سے جی کال آئی ہوئی تھی کہ نظر بد ہو یا نظر لگ جائے تو نظر اتارنے کے حوالے سے تھا کہ نظر اتارنے کا طریقہ بتا دیجئے. جی تو نظر اتارنے کا طریقہ یہ پیش خدمت ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، ایک بار آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس. پہلا آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے 3 عدد سرخ لال مرچ یہ لے لیجئے. یہ لینے کے بعد میں آپ اپنے اس پہ دم کر دیجئے. دم کرنے کے بعد میں آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم یہ آپ نے جس کے اوپر نظر لگی ہے انہی کے اوپر آپ نے 21 مرتبہ گھما لیجئے. کلاک وائز گھمانا ہی آپ نے سیدھے کندھے سے شروع کر لیجئے. گھمانے کے بعد آپ اس کو جلا لیجئے. اگر ٹھسکا لگ رہا ہے، جلنے کے بعد عموماً ہوتا ہی ہے کہ مرچی جلنے کے بعد میں ٹھسکا وغیرہ لگتا ہے، اگر یہ لگ رہا ہے تو اب آپ نے سمجھ جائے کہ نظر اتر چکی ہے. اگر نہیں لگا ہے دوبارہ ہی عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر اتر جائے گی. صحیح. اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے. اس کے لیے تعویذات بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ہند بھر میں الحمدللہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، شعبہ روحانی علاج، اس کے تحت پورے ہند بھر میں بستے لگائے جاتے ہیں اور فری آف کاسٹ، جی ہاں، فی سبیل اللہ یہ تعویذ دیے جاتے ہیں. آپ جائیں گے، آپ سے کوئی چارجز یہ نہیں لیے جائیں گے بلکہ انشاءاللہ آپ کو فری میں تعویذات دیے جائیں گے. ندیم بھائی الحمدللہ پورے انڈیا میں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت 400 سے زائد مقامات پہ الحمدللہ بستے لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. 400 پلس ماشاءاللہ یہ بستے ہیں. اور اگر آپ کے شہر میں ہو تو آپ وہیں پر چلے جائیں. جو اسلامی بہنیں ہیں وہ اپنے محرم اسلامی بھائی کے ذریعے ترکیب بنا لیں. اور اگر نہ ہوں تو یہ بھی آپشن بتا دیا جائے کہ اگر جس کے محلے میں یا جس کے شہر میں تعویذات کا بستہ اویلیبل نہ ہو تو ان کے لیے کون سی سروس ہیں جو روحانی علاج شعبہ پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے لیے جیسے کہ الحمدللہ عز و جل ابھی آپ لائیو سلسلہ دیکھ ہی رہے، اس کے لائیو سلسلے اسکرین پر الحمدللہ ایک پٹی چل رہی ہے، اس کے اندر بائی پوسٹ تعویذات حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ نمبر بھی ہے. آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں. نمبر ایک مرتبہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیجئے 7400451126 7400451126. اس نمبر پر آپ نے واٹس اپ کرنا ہے. اپنا جو بھی مسئلہ ہے آپ نے ٹیکسٹ میں لکھ لیجئے، لکھ کر کے میسج کر دیجئے اور آدھار کارڈ کا ایڈریس وغیرہ آپ نے اس میں لگانا ہے، کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ ایڈریس نامکمل ہونے کی وجہ سے ہماری جو تعویذات ہوتی ہے پوسٹ کی جاتی ہے یہ ریٹرن آ جاتی ہے.
تو آپ نے آدھار کارڈ کا ہی ایڈریس ڈالنا ہے، مکمل ایڈریس ڈالیے، انشاءاللہ عز و جل ایک ہفتے کے اندر اندر امید ہے آپ کے پاس تعویذ پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی اچھی سروس ہے دعوت اسلامی انڈیا کے شعبے کی، تو اس کو بھی آپ لیجئے، اس سے بھی فائدہ حاصل کیجئے۔ ایک سوال اور تھا، اس کا بھی اگر جواب ہو جائے کہ دعا قبول ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، تو دعا قبول ہونے کا وظیفہ بھی انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں آپ کو، اور کچھ مدنی پھول بھی پیش نظر رکھیے کہ دعا قبول نہ ہوتی ہو، اگر یوں دیکھا جائے تو دعا قبول ہی قبول ہے، اس لیے کہ دعا جو ہم نے مانگی ہو یا تو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور عطا کر دیتا ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ وہ دعا جو ہم کر رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے، تو اس کی جزا ہمیں آخرت میں یہ دی جاتی ہے۔ تو دعا یہ قبول ہی قبول ہے، قبولیت سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ ہمارے حق میں کب کہاں کیا بہتر ہے یہ ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں گے، امید رکھیں گے، پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہے، ہم دعا میں کیا مانگ رہے ہیں، دعا میں جو مانگ رہے ہیں اگر وہ جائز اور حلال ہے، پھر دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، دعا کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور اچھے انداز میں، بالخصوص جو قبولیت دعا کا وقت ہے ان اوقات میں دعا اگر کریں گے تو انشاءاللہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوں گی۔ وظیفہ بھی انشاءاللہ جان لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ دعا کا انہوں نے کہا ہے، اول تو یہ کہ لوگ دعا مانگتے نہیں ہیں، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ دعا نہیں مانگتے اور لوگوں سے دعا کروا رہے ہوتے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، پریشانیاں دور ہو جائے، اور ان کا اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھا، سلام پھیرا، فوراً موبائل نکل گیا اور لوگ چلے گئے، ایسا یہ حال ہے۔ تو سب سے پہلے عرض تو یہ کہ دعا مانگا کریں، اور دعا مانگے جیسا کہ آپ نے فرمایا، دعا مانگتے ہوئے آداب کا خیال رکھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بڑی پیاری کتاب تحریر فرمائی ہے، لی آداب دعا، احسن الویاء لی آداب دعا، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں دعاؤں کے بہت سارے آداب لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک اچھے انداز میں ہو سکے تو دو زانو قبلہ رو، اور یوں ہے کہ ایسے انداز میں دعا مانگے کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں اور اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، اور سچے دل سے مانگے، یہ ہے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ پاک مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے کچھ وظائف بھی ہے، اور اس کا ایک وظیفہ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ 7 بار 7 ٹائمز روزانہ یہ یا وہاب یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ جو پڑھے گا 7 مرتبہ روزانہ یا وہاب انشاءاللہ عز و جل وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کرے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں بڑی برکتیں ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک کی یہ نام لیے جائیں تو ان ناموں کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہے، بلکہ بندہ مستجاب الدعوات یعنی وہ بندہ ہو جاتا ہے جس کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ آئیے ہم واٹس ایپ چیٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب مجھے اپنے کھیت پر بور ویل وغیرہ کروانا ہے پانی کے لیے، بور کھدوانا ہمارے یہاں بولتے ہیں، وہی ہے۔ تو مبارک حسین بنتے مانگی بیگم، ٹھیک ہے، یہ ان کا نام ہے، مبارک حسین بنتے مانگی بیگم ان کی والدہ کا نام ہے، انشاءاللہ استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ مانگی بیگم جی، بور وغیرہ ان کو کھیت پر کھدوانی ہے، تو کچھ استخارہ اس کے حوالے سے آپ فرما دیں ان کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک رشتے کے حوالے سے بھی ہیں، آفتاب خان میسج کر رہے تھے، اظہر خان ان کی والدہ کا نام ہے، ماہ زبی، ان کا رشتے کا معاملہ ہے، ایک جگہ رشتے کا ان کو یوں سمجھیے کہ آیا ہے، اور شادی کا بھی وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ رشتہ کیسا ہے یہ تو آپ دیکھیں گے، لیکن بہتر ہے نہیں ہے یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے، لیکن استخارے میں سامنے جی اس کے لیے کچھ جو ہے نا ہمارے پاس جو ہماری جو رکھی ہوئی سوالات وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی شادی کے حوالے سے کچھ سوالات ہم مجلس کی طرف سے ہمیں دیے گئے وہ کرنا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی پھر انشاءاللہ تعالی استخارہ ہوگا۔ اچھا، تو اس کے لیے عرض یہ ہے جو سائل ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ نمبر پر آپ استخارہ فرما لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی استخارہ ہو جائے گا، آپ کو جواب دے دیا جائے گا، وہ جو سوالات کرے گا اس کا سوال کا آپ جواب دے دیجیے گا۔ استخارے کا نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے، 022 6897 1126 022 6897 1126 اس نمبر پہ آپ کال کر لیجئے، بتا دیجئے کہ شادی کا استخارہ کرنا ہے، وہ آپ سے سوالات کرے گا، اس کا جواب دے دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ صحیح،
ٹھیک ہے. ہمارے محمد شیخ بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاروبار میں برکت کا وظیفہ بتا دیجیے. جی کاروبار میں برکت کا وظیفہ کچھ دیر پہلے بھی بتایا گیا. انشاءاللہ دوبارہ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ کاروبار میں برکت کا وظیفہ کیا ہے. جی اب یہ کہ کاروبار میں برکت، اب کاروبار بھی دیکھنا ہے کہ کون کون سے کاروبار ہیں. جی اگر آپ کی دکان وغیرہ ہے، شاپ وغیرہ ہے ایسا، یا اگر نہیں بھی ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے سادے سے کاغذ پر، لیمینیشن کروا کے اس کو دکان پہ، گھر میں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر کے اندر یا دکان میں خوب خیر و برکت شروع ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں خوب برکت دے اور عافیت والا معاملہ فرمائے. جی نیکسٹ اور سوالات پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج طلب کر رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جنات سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جنات سے بچنے کا کوئی وظیفہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. جی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے، جنات کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے. آمین. یوں تو جنات سے بچنا مشکل نہیں کہ جنات آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوں، ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہو سکتا بھی یہاں بھی جنات ہو، اور جہاں آپ ہوں وہاں پر بھی ہو سکتا ہے جنات ہو. یہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہمارے ارد گرد ہی ہے. لیکن بہرحال ان کی شرارتوں سے بچنا ہے کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. اس کے لیے کیا وظیفہ ہے انشاءاللہ یہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے. جی نیکسٹ سوال دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسنین رضا ہے. پیٹ کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. محمد حسین بھائی پیٹ کے درد سے آپ کو شفا عطا فرمائے، ہمیشہ کے لیے آپ کا پیٹ درد دور ہو جائے اور اللہ پاک راحت عافیت آپ کا مقدر فرمائے. پیٹ کے درد میں لوگ عموماً مبتلا ہونے لگے ہیں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہم شامل کریں گے. جی ایک استخارہ اسلام بھائی کروانا چاہ رہے تھے، اس کے استخارہ کا جو جواب ارشاد فرمائے. استخارہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے چلیں استخارہ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو انشاءاللہ جواب بتاتے ہیں. اور یوٹیوب پر بھی آپ ہم سے مزید سوالات کر سکتے ہیں اور خواب وغیرہ کے حوالے سے بھی سوالات ہیں. تعبیر ہم اس پروگرام میں نہیں بتاتے ہیں، صرف روحانی علاج آپ جان سکتے ہیں. آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہے، کوئی آپ روحانی علاج جس کا جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم شامل کریں گے. استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارہ بھی کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. پیٹ میں درد کا سلسلہ محمد حسین بھائی نے فرمایا کہ پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، چاہے وہ کیسا بھی درد ہو، شدید درد ہو، آپ نے کرنا یہ ہے 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کھانے پینے اس کی بہت احتیاطی کرنی چاہیے. لیکن اب کھا رہے ہیں آپ جو چیزیں، اب اس میں یہ ہو کہ یا واجدو یا واجدو یا واجدو اس کا ورد کرتے ہوئے کھائے. ہر لقمے میں یہ پڑھ کے کھائے. انشاءاللہ امید ہے یہ لقمہ پیٹ میں جا کے نور پیدا اور جو بیماری پیٹ کی ہے انشاءاللہ وہ دور ہو. تو آپ یہ پڑھ کے کھائیے، انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ کے جملہ امراض سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اسلام بھائی سوال کر رہے تھے جنات سے بچنے کا، جنات کی شرارتوں سے اگر بچنے کا کوئی وظیفہ آپ ارشاد فرما دیں. جی جنات کی شرارتوں سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جو بھی سامان چیز یا کپڑے وغیرہ اتارتے ہیں یا پہنتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈال لیجیے کہ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کپڑے پہ یا اس سامان پہ بسم اللہ کی مہر لگ جائے گی. اور جس شخص پر یا جس سامان پہ بسم اللہ کی مہر لگ جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شریر جن اس کو استعمال نہیں کرے گے. اور ظاہر سی بات ہے جب شریر جن یہ استعمال نہیں کرے گے تو آپ کی حفاظت بھی ہوگی. تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے سامان کو لینا ہے، اٹھانا ہے، پہننا ہے، رکھنا ہے.
اس کی عادت ڈالیں، آپ بھی ڈالیں، گھر والے بھی ڈالیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شریر جن سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اس میں یہی کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، جی ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں آپ نے 3 مرتبہ، ایک مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، اور اب آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیجئے، اچھا، اور پھر اس کو پورے بدن پہ پھیر لیجئے۔ جس میں سورہ کافرون وغیرہ نہیں ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، 3 یہ صورت ہیں، یہ جو فرما رہے شعیب ہے اس کے مطابق کریں۔ سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس طرح حصار کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملا کریں گے۔ جی استخارے میں کیا جواب ہے ارشاد؟ مبارک بنت مانگی بیگم، انہوں نے فرمایا تھا کہ کھیت میں بور کھدوانا چاہتے ہیں، ان کا استخارہ کر لیا گیا، الحمدللہ استخارہ میں بہتر کا اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان کے کھیت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس کے اپنے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی تجربہ لینا اچھا ہوتا ہے کہ کس زمین میں کہاں کتنے فٹ پر کس طرح کا پانی آتا ہے، تو اس طرح بھی اگر آپ مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ جی نیکسٹ سوالات بھی لیتے ہیں انشاءاللہ اور جانتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہاب احمد اتاری ساکنہ کا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے کا نام محمد رمضان رضا اتاری اور بچوں کی امی کا نام سائمہ بانو ہے۔ بچے کی طبیعت علیل تھی، اس کے پیٹ میں تکلیف تھی، اور سونوگرافی کرنے کے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اسے لیور میں سوجن تھی، کافی زیادہ سوجن تھی، اور بلیڈر، پیشاب کا جو بلیڈر ہوتا ہے اس میں بھی سوجن تھی۔ تو ابھی نائر اپنا یہ والیہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے ہوئے ہیں 5 دنوں سے۔ تو بچے کا استخارہ کرنا تھا، استخارہ کر کے پتہ کرنا تھا کہ آگے کس طریقے سے ترکیب بنائی جائے اور کیا وظیفہ وغیرہ ہے، وظیفہ بتا دیا جائے تو بہتر ہو، اور بچے کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ جلد سے جلد اللہ عز و جل کے کرم سے جلدی شفا مل جائے، جو تکلیف ہے ساری تکلیف دور ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے، آپ کو بھی سلامت رکھیں، آپ کے بچے کی بھی اللہ پاک بیماری کو دور فرمائے، جو پرابلم ہے، جو مسائل ہیں، لیور وغیرہ میں سوجن ہے اور ایڈمٹ ہے، اللہ پاک جلد از جلد تندرست اور صحت یاب کر کے اس کو اپنے گھر لوٹا دے۔ استخارہ بھی کرتے ہیں، رمضان بچے کا نام ہے، سائمہ ان کی والدہ کا نام ہے، استخارہ بھی کر کے بتائیں گے، اور لیور وغیرہ میں سوجن ہے انشاءاللہ اس کا روحانی علاج بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، جو بیماریوں سے بچنے اور بیماریاں دور ہوں ایسے وظائف انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ جی نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ قرض اتر جائے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، قرض اتر جائے ایسا وظیفہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبکدوشی عطا فرمائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہاں یہ مدنی پھول ضرور عرض کروں گا کہ قرض لینے سے حتی الامکان بچنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہیں کہ بندے کو قرض لینا ہی پڑتا ہے اپنی ضروریات۔ یہ ضرور دیکھ لیں کہ ضرورت ہے یا پھر جناب خواہشات ہیں۔ بعض اوقات شادیوں میں یہ قرض لے لیا جاتا ہے، اب تو برتھ ڈے پارٹیوں کا سلسلہ ہے، دیگر اس طرح کی رسم و رواج ہے جس میں بندہ عموماً خرچ کرنے کے لیے برادری میں کیا میرا نام رہے گا، میں کیا کھلاؤں گا پلاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، اس چکر میں آ کے بعض اوقات وہ قرض لے لیتا ہے، اور پھر لے تو لیتا ہے، اس وقت تو سکون ملتا ہے، لوگ تعریف بھی کرتے ہیں بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہے، اور شادی ایسی کی کہ محلے میں دوسری نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد میں شادی ختم ہو جانے کے بعد، وہ ایونٹ ختم ہو جانے کے بعد، اب جو قرض کا جو برڈن ہوتا ہے اور جس سے قرض لیا ہے وہ جب چکر لگا رہا ہوتا ہے اور بار بار فالو اپ لے رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو قرض سے بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لیجئے، لیکن کسی سے قرض نہ لیجئے۔ ضرورت پوری ہو جائے، ہم سلامت رہیں، ہمارے گھر والے چلتے رہیں، قناعت کے ساتھ چلتے رہیں، اور قرض نہ لینا پڑے، یہ زندگی بھی ہے تو یہ اس سے اچھی کہ کوئی بندہ ہم سے فالو اپ لے اور وہ قرض کا
یوں سمجھیے کہ دوبارہ واپس لینے کا مطالبہ کرے. انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھیں گے, اور مزید سوالات ہو تو وہ بھی دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شادی ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے جزاک اللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جو ہمارے بھائی بہن اس وقت ہمیں ایف جی این چینل پر دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے, یا جتنے مسلمان ہیں جو ہماری بچیاں یا بچے رشتوں کے انتظار میں, اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرمائے. یاد رکھیں کہ اگر لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے رشتہ ہونا تو پھر وہ ہو کر رہے گا, اور اگر نہیں لکھا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کتنی کوشش کر لے وہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمارے حق میں بہتر فرمائے. جی رمضان بھائی کا آپ نے استخارہ کیا ہوگا, اس کا جو جواب ہے استخارہ کر لیجئے. ٹھیک ہے جی, استخارہ کر کے بتائیں گے. اور قرض سے سبکدوشی ملے اور قرض کا جو ہے وہ برڈن اتر جائے, ایسا کوئی وظیفہ آپ ارشاد فرما دیں. جی ابھی جو میں نے آپ کو بتانے والا ہوں, یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ عمل کرنے والا بن جائے تو پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا. کرنا یہ آپ نے سب سے پہلے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش یہ آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے گا, اور جب بھی آپ نے سورت کو شروع کرو گے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے گا. یہ عمل مسلسل آپ کریں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اگر آپ کے پاس پہاڑ جتنا بھی قرض ہے سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے, خیر والا معاملہ فرمائے. استخارہ جو کیا گیا ہے رمضان بھائی کا, یہ جانتے ہیں کہ استخارہ میں کیا جواب آیا ہے؟ رمضان بن سائمہ, انہوں نے اپنے بچے کی طبیعت کا بتایا. لیورز میں سوجن ہے, پیشاب کے بلیڈر میں سوجن ہے اور کافی بیمار ہیں, تو ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارہ میں کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں, صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. باقی حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ان کو ایک وظیفہ میں پیش کرتا ہوں. ان کو وظیفہ یہ کرنا ہے کہ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے. 7 دنوں تک یعنی 7 ڈیز روزانہ 11,000 مرتبہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کی پڑھنے کی برکت سے بہت سارے بیماریوں بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. ماشاء اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور بھائی نے ہمارا سوال کیا تھا کہ شادی وغیرہ میں آسانی ہو جائے, اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. جی شادی کے لیے, چاہے کسی کی بھی شادی کا معاملہ ہو, چاہے یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, کرنا یہ آپ نے کہ رات میں سونے سے قبل 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت کو مکمل آپ نے پڑھنا ہے. ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں پڑھنا ہے آپ نے. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے, اور صرف آپ نے شادی کے لیے دعا کرنی ہے. یہ عمل 90 دن تک آپ نے کرنا ہے. صرف شادی کے لیے دعا کر کے آپ سو جائیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بہت جلدی آپ کا رشتہ لگ جائے گا. اچھا, اس دوران اگر آپ کا رشتہ طے بھی ہو جائے یا منگنی بھی ہو جائے, لیکن آپ نے 90 دن تک مکمل یہ عمل کر لینا ہے, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا فائدہ ملے گا. اب اسلامی بہنیں جو مخصوص ایام آتے ہیں ان کے, جی تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اپنے مخصوص ایام میں سورہ اخلاص کا قل یہ لفظ ہٹا کے هو اللہ احد یہاں سے شروع کرنا ہے. 41 مرتبہ پڑھنا ہے, شادی کے لیے دعا کرنی ہے اور آرام کر لیجیے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, عافیت فرمائے اور اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. ایک سلیم نوری بھائی ہیں ہمارے, یہ دھلیا سے ہیں. ان کا سوال ہے کہ میرے رائٹ سائڈ بیٹھک میں درد ہیں, مجھ سے جو ہے وہ چلا نہیں جاتا ہے, لچک آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو درد کا کوئی روحانی علاج اگر ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا, اور مزید سوالات ہوں تو پلے کی جائیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الحنان ہے. سر درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے, جزاک اللہ.
عبد الحنان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سر درد سے شفا عطا کرے، رحمت کی نظر فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے انشاءاللہ۔ درد سر کا روحانی علاج بھی ضرور بتاتے ہیں جی۔ نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میری والدہ کو بہت کھانسی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے۔ فیضان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو کھانسی کے اس مرض سے شفا دے، راحت دے، عافیت دے انشاءاللہ۔ کھانسی کا جو روحانی علاج ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ جو ناظرین کے نام ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، روحانی علاج جان سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے سوالات کو، جو آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ عبد الحنان بھائی نے ایک سوال کیا تھا، اس کا روحانی علاج جو ہے وہ بتا دیجیے گا۔ اسی طرح سر درد کا بھی ایک سوال کیا گیا تھا کہ درد سر ہوتا ہے، عبد الحنان بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ درد سر کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایز بھائی تو اگر درد سر کا روحانی علاج، اس کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ اس قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورہ ناس، جس سورہ مبارکہ کو 7 بار 7 ٹائمز اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر سر پر دم کرنا ہے، اور جس کے سر پر درد ہے اس سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر درد باقی ہے، اگر وہ کہ ہاں باقی ہے تو دوسری مرتبہ اسی طریقے سے سورہ ناس 7 ٹائمز پڑھ کر دم کر دینا ہے، پھر پوچھنا ہے کہ سر کا درد باقی ہے، پھر وہ کہیں ہاں باقی ہے، پھر تیسری مرتبہ پھر اس طریقے سے سورۃ الناس 7 ٹائمز پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو، 3 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ عزوجل یہ سر درد آدھا ہو یا پورا، یہ انشاءاللہ آرام ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ اس کے مطابق عمل کریں۔ اور ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے، کہ ان کی والدہ کو کھانسی وغیرہ کا معاملہ ہے، تو آئیے روحانی علاج ہم شامل کرتے ہیں کہ کھانسی سے کیسے ہم اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں۔ جی، کرنا یہ آپ نے کہ آپ کو کھانسی ہو رہی ہے تو آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 ٹائم یہ پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیجئے یا کسی سے دم کرا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کھانسی دور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا ایک طبی علاج بھی پیش خدمت ہے۔ آپ نے 40 عدد کشمش لے لیجئے اور 3 عدد بادام لے لیجئے، اس پر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کر لیجئے اور اس کو کھا لیجئے۔ اس کے کھانے کے بعد میں 2 گھنٹے تک آپ پانی نہ پیجئے، انشاءاللہ عز و جل کیسی بھی کھانسی ہوگی امید ہے اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لے لیجئے کہ یہ جو میں کشمش یا بادام جو کھا رہا ہوں یہ میرے جسم کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، یہ یاد سے پوچھ لیجئے گا، نہیں تو ایسا نہ ہو آپ نے عمل کر لیا اور آپ کو پھر اس سے نقصان ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ جو بھی طبی علاج بتایا جائے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کے ایک سوال لائیو سلسلے میں بھی کیا گیا تھا کہ بیک سائڈ میں درد دے رہا ہے، جی جی، تو ان کے لیے کرنا یہ آپ نے 1 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیجیے، جہاں پہ آپ کو درد ہے وہاں پہ پھیر لیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا درد دور ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، الحمدللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ استخارے کا بھی سلسلہ ہوا، روحانی علاج بھی بتائے گئے ہیں۔ اللہ نے چاہا اس پر عمل کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، دکھ درد انشاءاللہ الکریم ہمارے کافور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنا بہت دھیان رکھے گا، خیال رکھے گا۔ آئیے آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ماں باپ کے سارے امت مسلمات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک جن جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا،
سوالات کیے اور جو جوابات ان کو دیے گئے، جو پریشانی میرے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کو مکمل شفا عطا فرما، جن کے قرض ہے میرے مولا ان کے قرضوں کو دور فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے، یا اللہ پاک جن کے گھر میں جھگڑے فساد کے معاملات ہیں ان کے جھگڑے فساد کو دور فرما دے، گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ پاک خالق کائنات ہمارے ایک اسلام بھائی نے دعا کی لیے بھی کہاں ہیں، ان کے بچے ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں میرے مولا، ان کو مکمل شفا عطا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا ان تمام کی نیک جائز مراد آرزو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دے، آمین بجہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر